السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ کل ہم نے سنا شیخ جاوید عثمان ربانی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور جب یہ بات میں نے سنی بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا کہ اس غم کو، اس افسوس کو میں اپنی باتوں میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ شیخ کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے میرے، اچھی دوستی تھی۔ تو جیسے ہی یہ بات مجھے معلوم ہوئی، میں اپنے گروپ میں، اپنے کانٹیکٹس میں جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں کو بھی میں نے شیئر کیا کہ شیخ کے لیے دعا کریں۔ تو کئی لوگ جو مجھ سے سوال کر رہے تھے، سبوں میں میسیجز آئے مجھے، اور لوگوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، ہمیں بھی یقین نہیں ہوا پہلی مرتبہ جب ہم نے سنا۔ تو شیخ جاوید عثمان ربانی صاحب کے انتقال کی خبر جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوئی، لوگ سوال کرنے لگے، بلکہ میرے پاس تو سووں کے میسیجز آئے، لوگ رو رہے تھے، خواتین بھی رو رہی تھی کہ فیاض بھائی یہ سچ میں ایسا ہوا؟ اور کئی عورتیں تو یہ بول رہی تھی کہ ہم سے غم دور ہی نہیں ہو رہا، ہم کیا کریں، ہم کیسے صبر کریں۔ کوئی کولکاتہ سے، کوئی حیدرآباد سے، کوئی کسی اور جگہ سے، کوئی چنئی سے، دور دور سے لوگ میسیجز کر کے سوال کرنے لگے، کیونکہ شیخ جاوید عثمان ربانی صاحب کو لوگ سنے ہوئے تھے، ایک مشہور عالم دین، دائی، مبلغ تھے، اور ان کے باتوں میں وہ تاثیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں میں وہ تاثیر رکھ دیا کہ جن کی باتیں سننے کے بعد کئی لوگ قرآن و سنت کی دعوت کو قبول کر لیے، کئی لوگ حق کو پہچان لیے، کئی لوگ برائیوں کو چھوڑ دیے۔ تو شیخ سے ایک عجیب محبت لوگوں کو تھی، ہے بھی، اس وجہ سے لوگ رو رہے تھے، میسیجز کر رہے تھے، سوالات کر رہے تھے۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اور جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ پھر اس کے بعد اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے، یعنی اللہ جس سے محبت کرتا اس کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا، لوگ بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ویسے تو ہم کئی لوگوں کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے بھی، اور مشہور لوگوں کے بھی، لیکن جب شیخ جاوید عثمان ربانی صاحب کی انتقال کی خبر جب سنے نا، تو میرے اپنے دوستوں سے بھی میں نے یہ سنا، کئی لوگوں سے سنا، ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ ایک عجیب کیفیت تھی۔ جس نے بھی یہ خبر سنی ان کی ایک عجیب کیفیت تھی کہ شیخ کا انتقال ہو گیا، اچانک ایسے کیسے ہو گیا۔ ایک غم، ایک محبت والی فیلنگ جو ہے نا، دوسرے لوگوں سے ویسی کیفیت تو نہیں نظر آتی۔ کئی لوگوں کی میت کی، انتقال کی خبر سنتے ہیں، لیکن وہ فیلنگ جو ایک غم والی، وہ کیفیت ایک محبت والی سب کے ساتھ نہیں ہوتی۔ لیکن کل شیخ کے انتقال کی خبر سننے کے بعد کئی لوگوں کو ایک عجیب کی کیفیت، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، اور سب لوگ دعا کر رہے تھے، سب لوگ دل سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ شیخ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ میں تو شیخ کی تصویر دیکھتے رہ گیا، جو واٹس ایپ گروپس میں فارورڈ ہو گئی، تو ان تصویروں کو، شیخ کے ان تقریروں کو دیکھتے ہوئے یہ رہ گیا کہ شیخ کا چہرہ، شیخ کا بات کرنے کا انداز، وہ نورانی چہرہ، وہ محبت سے مسکراتے ہوئے ملنے کا طریقہ، شیخ کی مسکراہٹ، اور شیخ جب بھی جس سے بھی ملتے تھے ہنسی مذاق کرتے ہوئے ملتے تھے۔ شیخ جب بھی کسی سے ملتے تھے محبت سے ملتے تھے، تکبر نہیں تھا، گھمنڈ نہیں تھا، اور جب بھی شیخ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں ہوتی تھی تو ہنسی مذاق کرتے تھے ہمیشہ، کبھی یہ تکبر میں نہیں رہتے تھے کہ میں دائی ہوں، میں ان سے کیوں بات کروں۔ ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا شیخ کو۔ اور موت بھی آئی تو کتنی اچھی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی موت ہے،
اس لیے کہ شیخ ابھی ابھی حج سے آئے، بس ایک ہی دن ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج سے لوٹنے والا ایسا ہے جیسا کہ ابھی ابھی اس نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی اچھی موت ہے یہ۔ شیخ ابھی حج سے آئے ہی تھے، فوراً انتقال ہو گیا۔ یعنی ایسا ہوا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا اور انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی موت ہے یہ۔ اور یہ اچھی موت اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے ہر ایک سے کچھ غلطیاں، گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو حج سے لوٹنے کے فوراً بعد شیخ کی روح قبض کر لیا، تو یہ ان کے دعوت دین کے کام کی وجہ سے، دعوت دین کے جذبے کی وجہ سے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ شیخ کی ہمیشہ فکر، شیخ کی ہمیشہ یہ سوچ، ہمیشہ بزی شیڈیول، ہر جگہ جاتے تھے، جو بلایا، جہاں سے بلایا وہاں پر چلے جاتے تھے، بغیر کسی گھمنڈ کے، بغیر کسی تکبر کے۔ شیخ ہر جگہ جاتے ہوئے، بلکہ پہلی مرتبہ نظام آباد شہر میں نے ہی شیخ کو بلایا تھا۔ مجھے تو شیخ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن بس ایک فون کال پہ شیخ آ گئے ہمارے پاس۔ 3 دن ہمارے ساتھ تھے۔ وہ لمحات کو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا، جو شیخ کی صحبت میں نے وہ 3 دن گزارے۔ دن میں یہاں سینٹر پہ لیکچر دیتے تھے، رات میں کسی اور جگہ چلنا ہے شیخ مسجدوں میں، تو شیخ کبھی یہ نہیں پوچھے کہ لوگ کتنے رہیں گے، کتنا بڑا اجتماع ہوگا، کون سا شہر ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ شیخ چھوٹا گاؤں ہے، چھوٹا دیہات ہے، چلو فیاض بھائی آپ جہاں لے کے چلو وہاں میں آؤں گا آپ کے ساتھ فیاض، چلو۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں شیخ میرے ساتھ چلے اور وہاں مسجد میں تقریر کرے، اور انہی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں میرے ساتھ اکیلے رات کو آرام کر لیے۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی شیخ کی، نہ پیسوں کی ڈیمانڈ تھی، نہ اچھے کھانوں کی ڈیمانڈ تھی، نہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہنے کی ڈیمانڈ تھی۔ سادہ سیدھا انسان تھے۔ اور شیخ کے ساتھ جب میرا وقت گزرا، شیخ کی کئی نصیحتیں مجھے ابھی تک یاد ہے۔ میں بھی ان دنوں بہت پریشان تھا دعوت دین کے کام کو لے کر، جو میرے لیے کچھ پریشانیاں، تکلیفیں، رکاوٹیں تھیں۔ اسی وقت شیخ سے ملاقات ہوئی تو شیخ مجھے بہت ہمت دلائے، بہت بہترین باتیں بتائے۔ وہ اپنی زندگی کے حالات بھی بتائے، دعوت دین کے کام کرنے میں کتنی مشکلات آئیں گے، کتنی رکاوٹیں آئیں گے، کتنے لوگ کیسے کیسے پلاننگ کریں گے، شیطان کو کتنی تکلیف ہوتی، ان تمام چیزوں کو جھیلتے ہوئے کیسے آگے بڑھنا، کس چیز پہ فوکس کرنا، بہت ساری چیزیں مجھے سکھائے شیخ۔ شیخ کی باتوں سے بہت ہمت آئی مجھے۔ کورونا کے برے حالات میں بھی شیخ مجھے نہیں بھولے۔ شیخ کال کر کے خود، فیاض آج کل بہت سارے لوگ بہت پریشان ہیں جو ڈونیشنز لیتے ہوئے دعوت دین کا کام کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، فیاض آپ کا اکاؤنٹ نمبر بھیج دو۔ میں نے پوچھا نہیں تھا، لیکن شیخ یہ خیال کرتے ہوئے اس وقت بھی مجھے نہیں بھولے۔ میں کیا بتاؤں شیخ کے تعلق سے۔ تو شیخ کی صحبت، شیخ کی باتیں کبھی میں بھول نہیں سکتا۔ اور شیخ جب بھی آتے تھے، ہمیشہ ہی ان کے ساتھ شوگر کی بیماری بھی لگی ہوئی تھی، ہمیشہ دوائی لیتے تھے۔ یہاں پر بھی آئے، اس کے ساتھ اور بھی کچھ بیماریاں بھی لگی ہوئی تھی، ہم بھی یہاں پر کچھ حکیموں کے پاس لے کے گئے۔ ایک مرتبہ دوسری جگہ پر شیخ کو بلایا گیا، اس اجتماع میں میں بھی گیا، اور شیخ جہاں کہیں بھی آتے تھے ہمارے علاقے کے، ہمارے شہر کے قریب میں جہاں کہیں بھی شیخ کا اجتماع ہوتا تھا، میں فوراً چلے جاتا تھا۔ میں شیخ کو بلانے سے پہلے شیخ کے یوٹیوب کے ویڈیوز جب دیکھا تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اتنے ویڈیوز، اتنے ٹاپکس، اور اتنی بہترین انداز میں شیخ کا بیان، بہت متاثر ہوا تھا میں۔ ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ شیخ کہیں پر آ رہے مجھے معلوم ہوا، بہت لمبا سفر تھا، لیکن میں صرف ملاقات کے لیے گیا، اور جا کے شیخ سٹیج پہ تھے، کیونکہ اجتماعات میں بہت زیادہ لوگ ملاقات کرنے کے لیے جاتے، انہی لوگوں میں سے میں بھی تھا۔ گیا، شیخ سے سلام کیا اور شیخ سے ہاتھ ملایا، بہت خوش ہوا۔ وہ لمحہ بھی میں نہیں بھول سکتا، کیونکہ جو بھی عالم دین ہیں ان سے بہت محبت ہے مجھے۔ ایسے کئی مشائخ ہیں، ایسے کئی عالم دین ہیں جن سے میں پہلی مرتبہ ملا، ملاقات کیا، وہ لمحات میں نہیں بھول سکتا۔ ان سے بیٹھ کر بہت ساری چیزیں مجھے علماء ان سے سیکھنے کو ملی ہیں۔
تو انہی میں سے ایک یہ شیخ جاوید عثمان ربانی بھی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی ایک اجتماع میں گیا، شیخ وہاں پر تقریر کر رہے تھے، لیکن بہت زیادہ بیمار تھے، بہت زیادہ تکلیف تھی۔ تو اجتماع کرتے کرتے شاید آدھا گھنٹہ بھی بولے یا نہیں بولے، تو شیخ کی بیماری بڑھ رہی تھی، اس وقت تکلیف زیادہ ہو رہی تھی۔ شیخ مجھے دیکھ رہے تھے، میں لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو شیخ کو شاید یہ امید تھی کہ میں تو ہوں یہاں پر بولنے والا، تو اس لیے وہ یہ اعلان کر کے اٹھ گئے وہاں سے کہ بھائی اگر یہاں پر کوئی اور تقریر کرنے والے ہو تو ان کو موقع دیجئے، وہ تقریر کریں گے، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ بول کے اعلان کر کے شیخ وہاں سے اٹھے، تو اس مسجد کے ذمہ دار پھر مجھے بلائے، باقی جو بھی وقت بچا ہوا تھا مجھے وہاں پر بولنے کا موقع ملا۔ تو ایسے شیخ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ملاقات کرنے، کھانے پینے، رہنے کا بہترین موقع مجھے ملا۔ اب آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شیخ کے اس انتقال پر ہمارے لیے بھی بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں کہ دیکھیے، سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو شیخ کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، ویسے ہی موت کا فرشتہ ہمارے پاس کبھی بھی آ سکتا ہے، اس بات کو مت بھولو، اور اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ ہم بوڑھے ہونے کے بعد 60-70 کے ہونے کے بعد مریں گے، نہیں۔ کل تو مجھے یہ احساس ہوا کہ شیخ کے انتقال کی خبر سننے کے بعد فوراً میں اٹھا اور میں وصیت کی ریکارڈنگ کر دیا، اگر میں مر جاؤں تو میرے جو بھی معاملات ہیں یہ سب چیزیں میرے گھر والوں کو معلوم ہونا، میرے معاملات، میرا لینا دینا، یہ تمام چیزوں کی وصیت کر کے ریکارڈنگ کر کے رکھ دیا میں۔ اور شیخ کے انتقال پر مجھے ایک سبق یہ بھی ملا کہ دعوت دین کا کام کرتے رہو، اللہ کے لیے خالص اخلاص کے ساتھ اچھی نیت سے توحید کو عام کرنے، قرآن و سنت کو عام کرنے کی فکر میں رہو، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اچھی موت بھی دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین اجر ملے گا۔ یہ تو ہم کئی حدیثوں سے سنتے ہیں، اور کل شیخ کے انتقال پر مجھے یہ نصیحت بھی مل گئی ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ شیخ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ شیخ کے لیے دل سے دعائیں نکلی، کل بھی اور آج بھی، اور رات میں بھی بے چین تھے، ہمیں صحیح نیند بھی نہیں آئی کہ شیخ کے انتقال کی خبر کا جو غم تھا اس وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں یہی کرتے ہیں کہ ہم اللہ شیخ کی مغفرت کر، اللہ شیخ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور شیخ جیسے دعوت دین کا کام کرے ویسے ہی اللہ ان کے اس کام کو جو کہ وہاں پر وہ کر رہے ہیں اور آگے بڑھانے کی وہاں کے لوگوں کو توفیق دے، اور ہمیں بھی زندگی بھر توحید کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ شیخ حق بولتے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، شرک کے خلاف، بدعتوں کے خلاف بہت ساری باتیں بتائے وہ۔ تو ایسے ہی دعوت دین کا کام کرنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق بھی دے، ہمیں بھی توفیق دے، اور شیخ کے جو گھر والے ہیں ان تمام گھر والوں کو صبر کی توفیق دے، شیخ کے جو بیوی بچے ہیں ان تمام لوگوں کو بھی صبر کرنے کی توفیق دے، آمین، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔